سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے، سب سے جدا آپ کی یہ شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، this is me Sayyida Anam Naqvi with my sister Aruj Naqvi and you are watching Anam and Aruj Naqvi Official. Congratulations and heartiest felicitations on the 10th of Rabiul Awwal, which marks the marriage anniversary of Rasul Khuda sallallahu alaihi wa sallam with Janab Khadijatul Kubra Ummul Mumineen and our Malikatul Arab Bibi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum ajmain۔ بڑا ہی خوشی کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ ایز وی پرومسڈ، کل عروج سے شوٹ کر رہی تھی اور میں ریکارڈ کری تھی آپ کی خدمت میں پروگرام 9 ربیع الاول کے حوالے سے، تو 10 ربیع الاول کا ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ کل میں عروج آپ سے پیش کریں گے رسول خدا کی شادی کے متعلق۔ تو آج جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا کی شادی کا دن ہے، ان کے عقد کا دن ہے، تو کیوں نہ شروعات کرتے ہیں ایک بہترین ربائی سے۔ مادر فاطمہ جب عقد نبی میں آئیں، اللہ اکبر، مادر فاطمہ جب عقد نبی میں آئیں، شامل ذات ہوئیں، حسب اصول دیں آئیں، قربتیں سب یہ حمایت کی جزا میں آئیں، تن بسایا تھے حضرت تو یہ تھی پرچھائیں، مدعا ایک تھا دو قلب تھے دو قالب تھے، مدعا ایک تھا دو قلب تھے دو قالب تھے، اور محافظ بہم حال ابو طالب تھے، اللہ اکبر۔ یہ فخر ملا کہ خدیجہ سے ماں ملی، جناب حضرت زہرا کو یہ فخر بھی ہے کہ حضرت خدیجہ سے ماں ملی، کہ ہم سب جانتے ہیں روز کہ جناب سیدہ کو ایسے بابا ملے جن کے جیسے بابا کسی کے نہیں، ایسی ماں جن جیسی ماں کسی کی نہیں، ایسے بچے ویسے بچے پوری کائنات میں نہیں، ایسی اللہ نے اولاد سے نوازا کہ جو تمام سلسلہ امامت کی بہترین کڑیاں ہیں، ایک تسبیح کے وہ دانے ہیں، جو تسبیح نہ جانے وہ یاقوت کی تسبیح ہے، اس میں کچھ عقیق بھی ہیں، کچھ زمرد بھی ہیں، بی بی کے ایسے بچے ہیں۔ تو یہ فخر فقط حضرت زہرا کو ہے کہ فخر بھی ملا کہ خدیجہ سے ماں ملی، ماں ایسی اس جہاں میں کسی کو کہاں ملی، دولت سے جس کی دین کو تاب و تواں ملی، دولت سے جس کی دین کو تاب و تواں ملی، دنیا میں حق کو زندگی جاوداں ملی، اس طرح گھر رسول کا آباد کر دیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس طرح گھر رسول کا آباد کر دیا، فکر معاش سے انہیں آزاد کر دیا۔ کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت سے لائف پارٹنرز کی اگر مثالیں دے تو ملتے، ایسی لائف پارٹنرز ملتی ہیں جو صرف وریز دے رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں دے رہی ہوتی ہیں، ٹینشنز دے رہی ہوتی ہیں، نا ویری لائٹر نوٹ، لیکن ایک ایسی بی بی ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کو ہر فکر سے آزاد کر دیا، اور گفتگو کریں گے روز بہت خوبصورت تاثرات بتا رہے ہیں کہ کچھ بی بی کے فضائل ایسے پیش کریں گے، کیونکہ مومن کے جب دل میں فضائل ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے۔ ہم نے جیسے کہ شروع کیا، میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے جو بھی نالج ہوگا وہ شیئر کریں گے، اور ابھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ پاک بی بی کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی، تو ابھی سٹارٹ میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ واحد ام المومنین سلام اللہ صلوات اللہ علیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کے جیسا شوہر کسی کا شوہر، بے شک بے شک، جن کے جیسا داماد کسی کا داماد نہیں، جن کے جیسی بیٹی کسی کی بیٹی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جن کے گھر کے بچے بھی جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، بے شک یہ وہ واحد بیوی ہیں، واحد ام المومنین ہیں، جن کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ فضیلتوں سے بھرا۔ عروج یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ایک شعر ہے، شاعر نے اسی بارے میں کہا، جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہماری مادر گرامی ہیں، اور ان کا کیا مقام ہے، ان کی فضیلت، کہا کہ قسمت بھی زمانے میں خدیجہ کی بھلی ہے، قسمت بھی زمانے میں خدیجہ کی بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے، سبحان اللہ، کہ دنیا میں کئی داماد ہوں گے، ہر ایک کے مرتبے ہوں گے، لیکن ایک دختر ہیں جیسے دختر کسی کی نہیں، بھی بہت ہے لیکن ان کی اور داماد پروردگار نے ایک داماد دیا، لیکن وہ داماد ایسا ہے کہ کل کائنات پہ ویسا کسی کا داماد نہیں ہے۔ ایسا داماد کس کو ملے گا کہ جو رسول خدا کا نفس پیغمبر ہوگا، جو ولی خدا ہوگا، جو وصی رسول ہوگا، بھائی بھی ہوگا، مولا ہوگا، جنت کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان بی بی کے سلسلے میں پیش کریں گے آج ان کے فضائل۔ ہم کہیں گے گھرانہ ہی سرداری والا، سرداری کا گھرانہ ہے۔ اب نبیوں کے گھروں کو دیکھنے تو رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ کون سے گھر سب سے افضل ہیں، تو رسول خدا نے کہا
کہ انبیاء کے گھر افضل ہیں. سورہ نور میں کہا کہ اللہ نے کچھ گھروں کو بلند کر دیا. تو پوچھا تمام اصحاب نے یا رسول خدا کن گھروں کو بلند کر دیا؟ رسول خدا نے کہا اصحاب کے گھروں کو. اب کہنے لگے کہ اصحاب کے گھروں میں تو دیکھیں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ و موسیٰ، اسحاق و یعقوب، حضرت شیس، سب گھروں میں دیکھیے تو نبیوں کے گھروں میں نظر آئے گا کہ سب کے سب نبی کے بچے پیغمبر نہیں تھے. کوئی تھے کچھ نیک تھے، تو بیچ میں حابیل تھا تو قابیل بھی تھا. کسی انبیاء کا جو ہے آگے سے فیملی یا ان کے فرزند سب کے سب نیک ہوں، سب کے سب پائس ہوں. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پھر رسول خدا نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھنے والے کو بتایا. اور اس سے پہلے کہ بتاتے، پوچھنے والے نے خود پوچھا کہ آپ کا اس گھر کے بارے میں کیا خیال ہے یا رسول خدا؟ آپ نے کہا انبیاء کے گھر افضل ہے. وہ گھر ہے جناب زہرا کا، وہ گھر ہے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب کا. تو رسول خدا کہنے لگے یہ وہ گھر ہے کہ جو تمام گھروں سے افضل ہے، کیونکہ اس گھر میں ایک حابیل ایک قابیل نہیں ہے. اس گھر میں ایسا نہیں ہے کہ نوح کے بچوں میں کوئی نیک ہے تو کوئی نافرمان. یہ وہ گھر ہے اہل بیت کا گھر کہ یہاں کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہاں کی جو خاتون ہیں وہ خاتون جنت ہیں. وہ بیبیاں آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم و حوا، اور وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور ان سب کے باوجود کہا کہ ان تمام بیبیوں میں افضل، تمام بیبیوں میں افضل، تمام جہانوں کی بیبیوں میں افضل جو ہے the women of the heavens and earth میں میری جو بیٹی ہے فاطمہ زہرا، she is the above all. وہ جناب سیدہ مرتبہ رکھتے. اور ہم بات کر رہے ہیں جو زہرا کی بھی ماں ہیں، اور وہ شادی جہاں کر کے گئی وہ بھی سردار مکہ ہیں، سردار مکہ ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے نکاح خواں کون ہے اس شادی میں. جو ابھی سے جوائن کرے انہیں بتا دیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا میرج آف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ حضرت ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب بی بی. آج ان کی شادی کا دن ہے جو کہ 10 ربیع الاول کا دن ہے. اور سب جانتے ہیں عید میلاد النبی کی تیاریاں بھی قریب ہے، تو چلیے رسول خدا کا جشن منائیے ان بی بی کے نام سے کہ جنہیں بہت پسند تھی. اور اس قدر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بی بی خدیجہ کو اتنی پیاری تھی. روز ایک بڑا خوبصورت اس کے بارے میں بیان ہے اور واقعہ ہے. ہم سب جانتے جو اہم نقطہ اس میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کائنات کی وہ واحد اور سب سے پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے میرج پروپوزل خود بھجوایا ہے. کیونکہ جب لیڈیز کے حوالے سے بات کریں تو بیٹیوں کے جب رشتے آتے ہیں نا جو ان کی خواستگاری کے لیے آئے تو بیٹی کے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے کہ کوئی بڑے اہم گھرانے سے ان کا رشتہ لے کر آئے. اور ہر بیٹی کے لیے یہ باعث عزت سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کی خواستگاری کے لیے اس کے گھر میں آئے. یہاں پر فخر ہوتا ہے اس بیٹی کا، فخر ہوتا ہے اس عورت کا کہ جس کے لیے رشتہ آئے. اب یہاں پر کیا ہے رسول خدا کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے. اور یہ وہ ٹائم ہے عقد جب ہوا رسول خدا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول خدا نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے. یاد رہے کہ ابھی قرآن پاک تمام جو مکہ والے اور جو عرب ہیں وہ بھی تمام مسلمان، وہ سب مسلمان نہیں ہیں، مکمل کفار ہیں. ابھی ایمان لانا باقی ہے، ابھی اعلان نبوت باقی ہے، ابھی ان کو دین کی طرف لانا، دین کی دعوت دینا ایز اے نبی باقی ہے، قرآن آنا باقی ہے. لیکن یہ وہ بی بی ہیں کہ اگر رسول خدا خواستگاری کے لیے جاتے یا رسول خدا کے گھر سے پیغام جاتا تو وہ کفار و مشرکین یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید یہ بی بی ملکۃ العرب کی دولت کی وجہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی. یہ کہنا چاہوں گی صرف عرب کے وقت کی بات نہیں ہے، آپ آج کی دنیا میں بھی ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ دیکھیں گے لوگ بڑے دین کو جو ہے اپنے مطلب اور اپنے فائدے کے وقت پر استعمال کرتے ہیں. بے شک ایسا ہی کہ نبی نے یہ کیا تھا، یہ نبی کی سنت ہے. اب انبیاء پر بات آ جاتی ہے. اب اگر یہ اس طرح سے پروپوزل جاتا کہ جناب رسول خدا کی طرف سے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے اور یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، اور جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے فرماتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا نبی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اور جو میں چاہتا ہوں وہی کلام وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر ہو سکتا تھا کہ رسول خدا کے گھرانے سے رشتہ جاتا، لیکن اگر رسول کے گھر سے جاتا تو وہ کفار و مشرکین جو ہمیشہ رسول خدا کے بے ادبی کرتے تھے اور ان پر سوال اٹھاتے تھے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید رسول خدا نے جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی جانی پہچانی شخصیت تھی، سب سے پہلی بزنس وومن تھی. یہاں پر یاد رکھیے
80,000 उनके बिजनेस के पोर्ट्स थे, ओनली 80,000 बिजनेस पोर्ट्स, 80,000 कैमल्स शी ओन्ड, 80,000 अपने तजारती ऊंट, 80,000 अपने पोर्ट, और उनका घर अरूज ऐसा था कि कहते हैं कि पूरे मक्का को बीबी खदीजतुल कुबरा एक टाइम पर उनके घर में सर्व किया जा सकता था। ये कर दे कि पूरा मक्के की भी दौलत मिला ली जाए, उससे भी कहीं ज्यादा। अभी मैं उनके एक ड्राइंग रूम की बात करूँ जो उनका मेहमान खाना था जनाब खदीजतुल कुबरा का, इतना बड़ा था कि पूरे मक्का को उसमें दावत दी जा सकती थी, और उनके घर पे 400 मुलाजमीन थे, और 400 मुलाजमीन, और उस जमाने में थे कि जहाँ पर एक खजूर खाकर ना, एक खुरमा खाकर लोग शुक्र खुदा करते थे। लेकिन बीबी खदीजा 400 नौकरों को तनख्वाह भी जाती थी उनके घर से, और उनके फैमिलीज को भी जानती थी। पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश वाज हियर कि जब इतनी मालदार खातून हो, तमाम अरब को मालूम हो, तो रिश्ता अगर रसूल के घर से जाए तो कहा यह जाएगा कि शायद लालची गढ़ से क्या है। और इस दौर के हिसाब से अगर तब ये हो जाता, अगर रसूल अल्लाह प्रपोजल भेजते, तो आज हम क्या कहते, नहीं किसी अमीर औरत से ही शादी करनी चाहिए, उसका मकसद ये था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो पॉइंट है वो ये है कि रसूल खुदा को रिश्ता जनाब खदीजतुल कुबरा ने इसलिए भिजवाया कि जो इज्जत, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो फख्र मुझे मिलना था एक लड़की होने की हैसियत से कि मेरे घर रिश्ता आता, मैं वो फख्र, वो इज्जत, वो मुकाम अल्लाह के नबी को देना चाहती हूँ। उन्होंने पहले, शी वॉज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट, शी वॉज द फर्स्ट वन टू बिलीव इन द प्रॉफिट, शी वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट इस्लाम, शी वॉज द फर्स्ट वन टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, शी वॉज द फर्स्ट वन टू फॉलो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली खातून है जब अरब में पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब कुरान पाक नहीं था, तो तब मुकम्मल हिजाब करती। तब भी जब भी पर्दे के हुक्म नहीं आए, अभी ईमान के बारे में दावत नहीं गई, वो अल्लाह पर ईमान लाए कि मैं मोहम्मद के खुदा को मानती हूँ, जिस पर ये बिलीव करते हैं। और उन्होंने जो खुद से प्रपोजल भेजा उसका मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल के मुकाम को बुलंद किया जाए, और वो फ़ख्र जो मुझे मिलना था बहैसियत औरत, मेरे शौहर को वो फ़ख्र मिलना चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जब बेटी ने अगर रिश्ता भिजवाया तो उसने उस शख्स को इज्जत दी है कि जो उनका शौहर होने वाला है। अरूज बीबी की शान तो बहुत ज़्यादा है। इस अक़द के बारे में आप क्या पेश करना चाहेंगे? मैं इस अक़द के बारे में ज़्यादातर तो मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि फ़ज़ाइल जनाब खदीजा हैं, और फ़ज़ाइल रसूल खुदा ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊँगी कि 12 रबीउल अव्वल आ रही है, पूरा महीना ही जनाब रसूल खुदा का है, तो उसके लिए मैं कुछ फ़ज़ाइल और नॉलेज आपके लिए बचा कर, ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम आएगा, सो हैव पेशेंस इंशाल्लाह। तो जनाब खदीजतुल कुबरा की कितनी मालो दौलत वो आपको बता दी, और खुद प्रपोजल भिजवाया, और उसकी रीजंस क्या थी कि बीबी इज्जत देना चाहती थी, और कल को आज के ज़माने में और उस ज़माने में कोई बात ऐसी ना हो कि जो जनाब रसूल खुदा पर नागवार गुजरे, उनके लिए कोई ऐसी बात ना हो। और वाहिद बीबी हैं, वाहिद फजीलत है निकाह से रेलिवेंट कि जिनको जनाब रसूल खुदा का वारे मिले और खुद चलकर उनकी चौखट तक गए, दूल्हा बन कर गए, और माशाअल्लाह जब तक उनकी ज़ौजियत में रही कोई शादी नहीं की। और जब मेराज पर जनाब रसूल खुदा गए तो जब वापस लौटे तो खादमीन ने और कुछ लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने, क्या कहा? उनका बहुत कुछ फरमाया, बहुत कुछ कहा। तो क्या कहा? उनमें से एक बात क्या कही कि मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने खदीजा को सलाम भेजा है, तो इसीलिए वो सलामुल्लाह सलवातुल्लाह अलैहा हैं, इसीलिए उनके साथ ही बोला जाता है कि उनसे अल्लाह राजी नहीं है, उन पर अल्लाह का सलाम है, इसीलिए वो जनाब खदीजतुल कुबरा हैं, उनकी फजीलत है। सुभान अल्लाह। और जब बीबी खदीजतुल कुबरा के बाद भी उन्होंने 25 साल तक ऑलमोस्ट शादी नहीं की, तो ऐसा मुकाम किस बीबी को होगा। और जब पूछा गया उनसे, वो बाकी अज़वाज पूछते भी थे कि आप उनको याद करते हैं, और ये सवाल उठता रहा कि अगर सोचा जाए तो ज़िंदगी में जब इंसान आगे बढ़ जाता है और लाइफ पार्टनर्स हैं, तो फिर क्यों एक बीबी को इतना बड़ा मुकाम मिला कि रसूल उनको याद भी करते थे, गिरिया भी करते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे जब खदीजा को याद इतने शिद्दत से करते थे। तो पूछा एक ज़ौजे पैगंबर ने कि आप खदीजा को इतना याद करते हैं, तो जब वो आपको मिली थी क्या वो इतना अच्छा ज़माना था या आपके साथ ऐसे ही गुजर बसर हुई? सवालात होते। रसूल खुदा ने कहा, परवरदिगार आलम ने मुझे आज तक खदीजा से बेहतर कोई औरत अता नहीं की। तो एक मालो मता जो है किसी की, ये तो रसूल है ना, रसूल का किया हर अमल सुन्नत होता है। तो ये मर्दों के लिए एक सुन्नत है कि एक है मालो मता जो आपकी अपनी दौलत है, आपकी मलकियत है, आपकी प्रॉपर्टी है, मॉनेटरी टर्म्स में जो कुछ भी देख लें, लेकिन इंसान का असल मालो मता जो उसका जहनी सुकून, जो उसके दिली सुकून, जो उसको सपोर्ट, इंसान
فطرتاً ایک سپورٹ سسٹم چاہتا ہے، اور وہ سپورٹ سسٹم اس کے شریک حیات کی صورت میں اللہ نے اس کو پرووائڈ کیا ہے. اور جو ایسی خاتون ہوں کہ جو خود اپنے گھر میں 400 ملازمین کے بیچ میں رہی ہوں، جن کے اپنے 80,000 سی پورٹس ہوں، ان کے 80,000 کیملز ہوں، ان کا بزنس پورے عرب میں مشہور ہو، وہاں پر اب بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کی شادی کے حوالے تھوڑے پریشان تھے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اونٹوں کی مقدار کے مطابق سوچا جاتا تھا کہ آپ سٹیبل ہیں نہیں ہیں تو پھر شادی کے لیے پیشکش کی جائے، اور ایسے آج کل کے زمانے کے اکارڈنگ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ آ جائے گا تو تب شادی، وہ آ جائے گا تو تب شادی. دیکھیے اللہ نے رسول خدا کو صاحب ثروت کر دیا، کیونکہ رسول خدا نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے کردار کو دیکھا تھا، ان کی معرفت کو دیکھا تھا کہ انہوں نے نبی خدا کو کیسا پہچانا، انہوں نے توحید پہ کیسے ایمان لایا. یہ بھی روایات اور بکس میں پڑھا ہے کہ جب شادی کا وقت تھا تو سونے اور چاندی کے برتن تھے، تو جب کوئی شخص دیکھتا تھا، کیونکہ عرب جو تھے ان کے گھر میں کھجوریں اس وقت ہوتی تھی، ایک کھجور پہ شکر ادا کرتا تھا، امیر لوگ نہیں تھے اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو بیوی کہتی تھی یہ جس میں کھایا ہے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور بالکل ہمارے پاس ان کے وقت کم ہے تو جلدی جلدی بیوی کی فضائل بیان کریں گے. فضائل یہ دراصل بیوی کے نہیں جناب رسول خدا کے ہیں کہ جن سے ان کی شادی اور ان کو ایسی زوجہ ملی، کیسی زوجہ ان کو ملی. سبحان اللہ. جب سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے گئے اور آپ اور میں تمام مسلمان مقروض ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے. اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، سب کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ دیا گیا، پھر انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر کلمہ گو بنے، پھر مسلمان بنے، کہ اتنی بڑی دیوار، اتنا بڑا ڈھیر پہاڑ نما جس کو آپ سونے اور چاندی اور جواہرات کا تھا، کہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بی بی کہتی تھی جناب رسول خدا سے کہ مجھے ایسا مال و دولت، ایسا سونا چاندی نہیں چاہیے کہ جس کے درمیان میں آنے سے مجھے آپ نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. سب قربان کرتی کہتی تھی مجھے اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی اکرم پر، سید الانبیاء پر، کو اللہ نے ایسی بیوی سے نوازا، ایسی زوجہ سے نوازا جس زوجہ کی یہ معرفت تھی کہ اگر دولت کا ڈھیر ایک طرف اور اس کے پیچھے نبی خدا چھپ جائیں تو مجھے وہ ڈھیر بھی نہیں چاہیے. یہاں پر ذکر کر دوں کہ ابھی جب لوگ پوچھتے ہیں نا زکوٰۃ کتنی پے کریں، خمس کتنا پے کریں، تو یہ سن لیجئے کہ ابھی زکوٰۃ کا حکم مسلمانوں پہ آیا نہیں تھا، ڈونیشنز کا حکم ابھی آئے نہیں تھے، خمس کے حکم ابھی آئے نہیں تھے. اب جب آئے نہیں تھے تو مسلمانوں کا نظام کیسے چلتا تھا؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کہ جب کہا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ والوں کی مدد کی جاتی تھی، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، ان میں کھانے تقسیم کیے جاتے تھے، لباس تقسیم کیے جاتے تھے، رسول خدا بانٹا کرتے تھے، اسلام کی ترویج کے لیے بھی دعوت کیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا خدا ایک ہے، اس ایک خدا پر یقین رکھو، میں اس کا پیغمبر ہوں. کبھی دعوت ذوالعشیرہ ہوتی تھی تو ایک پیغام خدا دیتے تھے، کبھی کوئی اور دعوت کرتے تھے تو لوگوں کو کھلاتے تھے. کس مال میں سے؟ وہ مال جس کے بارے میں بھی خمس و زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، ڈونیشن کا اللہ نے بھی کہا نہیں، اور خدیجہ الکبریٰ نے پہلے پیش کی ہے. تو اب اس بات سے اگر لوگ انکار کر دیں کہ پورا مکہ کو پالتی رہی، مدینہ و مکہ کے مفلسوں کو، ناداروں کو، کیونکہ انہوں نے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا، کہنے والے یہ کہیں گے کہ اگر بی بی اتنی مالدار تھیں تو وفات کے وقت اور ان کے دنیا سے جانے کے وقت ایسا عالم کیوں آ گیا تھا کہ حالت غربت اور اتنی سمپلسٹی کی لائف کیوں گزاری تھی؟ تو سننے والے، جاننے والے یہ جان لیجئے تھرو دس پروگرام، جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول خدا سے کہا تھا میرا یہ تمام مال راہ خدا ہے، آپ غریبوں میں بھی تقسیم کیجئے، آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کیجئے، اور اسے تبلیغ اسلام میں لگائیے. تو تبلیغ اسلام میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں، ذوالفقار علی مرتضیٰ، مال خدیجہ الکبریٰ، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. میں چاہوں گی کہ ایک تو جلدی جلدی کچھ کویسچنز ایسے تھے جو ہم نے بھی پڑھے تو ان کا آنسر ہم اپنی ویڈیو میں دے دیں گے بی بی کی ایج کے حوالے سے. بالکل. تو جتنی احادیث جو کہ غلط ہیں وہ ضعیف بھی ہیں اور اوتھینٹک بھی نہیں ہیں. بی بی کی ایج جو ہے جو کہ مستند ترین روایات اور بکس کے اکارڈنگ ہے وہ ہے 28 ایئرز اولڈ، 28 سال کی عمر ان کی، اور 25 سال جناب رسول خدا. اور یہ سب سے زیادہ روایات آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، she was 28 when she got married to رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ انم نے بہت خوبصورتی سے فضائل بیان کیے، مجھے کم موقع ملا لیکن میں بتاؤں گی آپ کو کہ پردہ بھی
जनाब खदीजतुल कुबरा से स्टार्ट और उनकी फैमिली जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादा से आले रसूल से पर्दा भी हमें सीखने को मिला तमाम लोगों को, जब अरब में पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं था। खुम्स ज़कात किसने शुरू किया, यतीमों को माल देना है, उनको पालना, पूरे मक्का को कैसे किसने शुरू किया, जब इनके बारे में अहकामात भी नहीं है, जनाब खदीजा ने शुरू किया। तिजारत कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, वो आपको जनाब खदीजा ने बताया, और उसकी हिफाजत कैसे करनी है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको बताया। उसके बाद दीन इस्लाम पूरा मुसलमान मकरूज हैं जनाब खदीजतुल कुबरा के माल और दौलत को लेकर, और जैसी वो ज़ौजा रही कि उन पर परवरदिगार आलम का सलाम है। अपने हबीब की ज़ौजा के लिए ऐसी ज़ौजा कोई नहीं। हमने शुरू में बताया था कि पूरा घराना ही सरदारी वाला है, सरदारों का घराना है, तो ऐसी उम्मुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहा जनाब खदीजतुल कुबरा, उनके सिवा कोई नहीं, उनके सिवा कोई नहीं, उनके सिवा कोई नहीं कि जिन्हें अल्लाह ने सलाम भेजा, उनके सिवा कोई नहीं जिनके दामाद अली मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वसी पैगंबर वली खुदा हुए, उनके सिवा कोई जनाब खदीजतुल कुबरा के सिवा कोई ऐसी ज़ौजा नहीं कि जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा याद किया और जिनको ऐसी औलाद अता हुई। सबसे बड़ा कहा कि उनके जैसा कोई नहीं जनाब रसूल खुदा। सबसे बड़ा फ़ख्र जनाब खदीजतुल कुबरा का ये है कि उन्हें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी अता हुई। अगर देखा जाए तो नबूवत का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन रसूल खुदा की टीचिंग्स आगे ले जाने वाले, सिलसिला इमामत को बढ़ाने वाले उनकी दुख्तर हैं जनाब हज़रत ज़हरा, उनके मेवाए दिल हैं। को कहा फ़ातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, मेरा उज़ू है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ थी उसने मुझे तकलीफ़ थी। तो ये जो अल्लाह का हसीन तोहफ़ा मिला है हज़रत ज़हरा की सूरत में, ये फ़कत इस ज़ौजा से मिला है जिनका नाम है हज़रत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा। आज है अक़द रसूल खुदा जनाब खदीजतुल कुबरा से। आप सबको बेहद मुबारक हो, और याद रखिए इस अक़द को, इस निकाह को पढ़ाने वाले निकाह ख़्वां कौन है? निकाह ख़्वां है हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाबा, जिनको कहा जाता है सरदार बतहा, सरदार मक्का है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। उस ज़माने में उनकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। उन्होंने अपने भतीजे को पाला, अपने भतीजे को हज़रत अली मुर्तज़ा से भी ज़्यादा अजीज़ किया, और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद में रसूल खुदा को अपनी औलाद की तरह पाला। तो हमारा सलाम और दरूद है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे भी कि उन्होंने निकाह के सिगा पढ़ाए और आज की तारीख़ में ये निकाह हुआ। अल्लाह इस निकाह के सदक़े में हर बेटी के इतने ही बुलंद नसीब करे और हर वालिदैन को ज़िंदगी से तो सलामती दे, कबूल मंजूर फरमाइए। अल्लाह आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा है, सबसे जुदा आपकी